صراط المستقیم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب وہ اہدنا صراط المستقیم کا پہلا طبقہ کون سا ہے؟ پہلی جماعت نبیوں کی، دوسری جماعت صدیقین کی، اور تیسری جماعت شہداء کی۔ ایسے شہداء تو بہت ہیں، اس دور میں بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن جو شہید جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا، سب سے اعلیٰ سب سے کامل شہید وہی کہلوائے۔ اور میں نے ابھی ترمذی شریف کی حدیث پڑھی آپ کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پر کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تینوں حضرات وہاں پر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اثبت احد، تھم جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ صِدِّيقٌ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو وہ کون تھے؟ ابو بکر، جو شہید وہ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب دیکھیں شہید تیسرا طبقہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ شہیدین، شہداء کا ہے۔ اور شہداء کے اعلیٰ افراد کون ہیں جماعت کے؟ نبی کے صحابہ، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ دونوں حضرات شہید ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہم شہید کہتے ہیں، قوم شہید کہتی ہے، لوگ شہید کہتے ہیں، مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب شہید کہتا ہوگا، لیکن جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید، اور جس کے لیے اس زمن میں جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کا فرمایا، وہ تمام شہداء اولین اس شہداء کے طبقے اور جماعت میں داخل ہے۔ تو دوسری جماعت بھی جن پر انعام کیا گیا ہے وہ در حقیقت ان کی پہلے افراد کون ہیں؟ صحابہ۔ کون ہے؟ صحابہ۔ اب آ جائے چوتھا طبقہ جن پر اللہ نے، اب ہم دعا کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں اس کے معنی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دعا ہم نماز میں ہی کہتے ہیں، اللہ ہمیں راستے پہ چلا جو تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو حضرت ابو بکر صدیق والا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو حضرت عمر، حضرت عثمان اور جو شہداء صحابہ ہیں ان کے راستے پہ چلا، حضرت علی کے راستے پہ چلا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں گویا کہ در حقیقت ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ، ہر مومن یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دے دیا کہ جب بھی تو میرے پاس آئے گا، نماز پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر وقت یہ مانگے، یا اللہ مجھے راستہ دکھا نبی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا۔ آ جائیں چوتھا طبقہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام شدہ جماعت کی پیروی کا نام صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جن کو انعام عطا کیے گئے نا، اس جماعت کی پیروی کا نام صراط مستقیم۔ اور اس جماعت کے چار طبقے، پہلا نبی کا ہے، دوسرا صدیق کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، اور چوتھا کون سا ہے؟ صالحین کا ہے۔ چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ اب آپ دیکھیں چوتھا طبقہ صالحین کا ہے، اور سب سے پہلے صالحین یعنی نیکی کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا نیکی کرنے والے کون؟
نیک لوگ کون؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف 3 مسلمان بچے، بقایا کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو مجھے بتائیں یہ مہاجرین، یہ انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ آیات کہاں کرو گے؟ ان آیات کا کیا تفسیر کرو گے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان؟ اب سبقت کرنے والے، ہجرت کرنا ثواب کا کام تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں ہجرت کا، جہاد کا، نیکی کے اندر۔ اولئک هم المتقون، انہی صحابہ کو کہا گیا، جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو کہا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ کو راضی کرنے والا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، مال دینے والے صحابہ، انفاق کرنے والے صحابہ، تراہم رکعاً سجدہ، نمازیں کو ذکر ان کا صحابہ کا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار کرنے والے، قربانی دینے والے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ کون تھے جو راتوں کو جاگتے تھے، عبادت گزار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ صحابہ کرام جو تھے۔ تو صالحین کا پہلا طبقہ وہ بھی کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ اہدنا الصراط المستقیم حقیقت میں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ 4 جماعتیں تھیں، ایک نبی کی ہے، نبیوں کی جماعت ہے، اور 3 کے افراد اعلیٰ کامل فرد، سب سے بڑے فرد اور سب سے اعلیٰ افراد وہ کون سے ہیں؟ صدیقین، شہداء اور صالحین کے کون سے طبقے، کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہے صحابہ۔ صدیقین اولین اس امت کے کون ہیں؟ صحابہ۔ شہداء اولین اس امت کے کون ہیں؟ صالحین اولین اس امت کے پہلے کون ہیں؟ اولین کون ہیں؟ صحابہ ہے۔ اب گویا کہ صراط مستقیم کیا بنا؟ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ۔ صراط مستقیم کیا بنا؟ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ۔ صراط مستقیم بنا نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، صفحہ نمبر 93 میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم فی النار الا ملت واحدۃ قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی ھذا حدیث حسن غریب۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ حدیث ہے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، بنی اسرائیل کی امت میں 72 جماعتیں ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ 72 جماعتیں۔ 72 جماعتیں ہوئیں، 72 فرقے ہوئے، تفرقے ہوئے۔ میری امت میں 73 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے۔ اس میں سے ہر ایک جہنم میں جائے گا، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ہے جو طبقہ جنت میں جائے گا؟
قال ما انا علیہ وصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو اس آیت کا اب مطلب سمجھ میں آیا کہ اہدنا الصراط المستقیم حقیقت میں نبی کا راستہ اور صحابہ کے راستے کو کہتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی کا راستہ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی کا راستہ اور صحابہ کا راستہ۔ صراط مستقیم نبی کا راستہ اور صحابہ کا راستہ، دو طبقے، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فَاقْتَدَوْا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ ابی بکر وعمر، میرے بعد تابع داری کس کی کرنا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَعْشُ مِن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے بعد خلفائے راشدین کی تابع داری کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے جماعت صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے راستے پر ہے، وہی کون ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ پتہ چلا کہ جو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ جن کے پاس صحابہ نہیں ہیں ان کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے۔ جو صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں ان کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے۔ جو تاریخی روایات اور ضعیف روایات سے صحابہ کی ذات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر وہ ہیں کہ جو تابع داری کرتے ہیں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت کتنی مقدس جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس جماعت سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہر مومن کے اوپر لازم قرار دے دیا، اور یہ کہ ہر نماز میں، ہر نماز کی رکعت میں، ہر رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ہر جب بھی بندہ تو میرے سامنے کھڑا ہو تو مجھ سے یہ مانگ کہ اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہو۔ یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو حضرت ابو بکر صدیق کا ہو۔ یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو حضرت عمر فاروق کا ہو۔ یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو حضرت عثمان کا ہو۔ یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو حضرت علی کا ہو یعنی شہداء کا ہو، اور یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جو صالحین کا یعنی پورے جماعت صحابہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔